بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حاضرین جمعہ، خرد و کلام اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد آج ایک مدت کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا ہے۔ آج کے خطبے میں خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے جس آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے، اسی کو موضوع سخن بنا کر کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین جو باتیں ذکر کی جائیں، جو موعظت کی چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں، اللہ رب العالمین ان پر سب سے پہلے خود کہنے والے کو اور پھر اس کے بعد تمام سامعین و مشاہدین کو اللہ رب العالمین ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی بخشے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور ڈھیر ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کی، جن میں سے ایک عظیم نعمت زبان کی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بلد کے اندر اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے، احسان جتلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ اے حضرت انسان، کیا انسان کے لیے ہم نے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، ایک زبان اور دو عدد ہونٹ نہیں بنائے، اور خیر و شر دونوں راہوں کی ہم نے اسے رہنمائی نہیں کر دی؟ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے اندر یا ان تین آیتوں کے اندر جن نعمتوں کو ذکر فرما رہا ہے، ان میں سب سے بیج کی جو نعمت ہے وہ زبان کی نعمت ہے۔ آنکھ کی نعمت کا ذکر اللہ رب العالمین نے پہلے کیا، اور اگر قرآن و حدیث سے آپ کو شغف ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم سمع اور بصر یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ بطور خاص اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس لیے کہ انسان، آپ جانتے ہیں اگر ٹیکنیکل زبان میں کہا جائے تو آسانی کے ساتھ وہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ انسان کے اندر انپٹ کرنے کا جو ذریعہ ہے، یہ دو ذریعہ ہے، اور یہ دونوں ذریعہ یا کان ہے یا آنکھ ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے انسان ریڈنگ کرتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے، پڑھنے کی چیزوں کو پڑھتا ہے، اور وہاں سے وہ آنکھ کے ذریعے سے انسان کے دماغ میں وہ چیز جاتی ہے، پھر وہاں سے انالائز ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت انسان اس کے بارے میں فیصلہ لیتا ہے کہ کیا اس کو کرنا ہے اور اس کو ایکشن کون سا لینا ہے۔ اسی طریقے سے کان
کان کے ذریعے سن کر کے، تو انسان کے اندر کی جو پروسیسنگ ہے وہاں تک نالج کو پہنچانے والا یا ڈاٹا کو پہنچانے والی چیز انپٹ کا جو دو ذریعہ ہے یہ سمع اور بصر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کان اور آنکھ ان دونوں کا تذکرہ بہت خاص انداز میں کیا ہے، اور اس پر حضرت انسان کو زیادہ توجہ اپنی مبذول کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ یہیں سے ساری گڑبڑی ہوتی ہے۔ اگر انپٹ کا ذریعہ ڈسٹرب ہو گیا تو پھر انسان ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل، وہ تو گائے بیل اور بکریوں بھیڑ بکریوں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمگشتہ راہ ہیں۔ یہ کن کے لیے قرآن کہتا ہے؟ جن کے یہاں یہ انپٹ ڈیوائس ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آواز تو جاتی ہے اندر لیکن اس آواز کا، اس کمانڈ کا جو اثر اور جو اس کا پروسیس ہونا چاہیے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بکری ہے، ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے، آپ اس کو آواز دیں تو آپ کی آواز پر وہ متوجہ تو ضرور ہو جائے گی، لیکن آپ کہہ کیا رہے ہو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو۔ تو ایسے ہی وہ افراد جو آپ کی آواز کو تو سنتے ہیں لیکن اس آواز پر کان نہیں دھرتے، اس کے مضمون کو پریکٹیکل میں لانے کی زحمت نہیں کرتے، تو ایسے لوگ قرآن کی زبان میں چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس لیے کہ یہ انپٹ ڈیوائس اللہ رب العالمین نے دیا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے جو آپ کے ہاں انپٹ جا رہا ہے اس انپٹ کو آپ اینالائز کیجئے، اس کا پروسیس کیجئے اور صحیح طریقے سے اس کا رزلٹ دیجئے۔ اگر وہ رزلٹ آپ صحیح نہیں دے رہے تو پھر آپ میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت انسان جو نمایاں ہے مخلوقات کے درمیان، وہ اسی بنیاد پر کہ اس کے پاس اینالائز کی جو صلاحیت اور کیپیسٹی اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہی چیز انسان کو بقیہ جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ ورنہ انسان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں۔ بقیہ جانوروں سے ہم نے اگر کوئی چیز الگ ہے، ڈیفرنس ہے، تو وہ یہی انپٹ ڈیوائس یہی ان کے پاس بھی ہے، لیکن اینالائز وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طریقے سے حضرت انسان کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے حضرت انسان کو جہاں جہاں مخاطب کیا ہے، جہاں جہاں ان کو خاص کر کے خطاب کیا ہے، وہاں پر انسان کے کان اور آنکھ کا ذکر بطور خاص کیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ بلد کے اندر شروعات کی آنکھ سے، اس لیے کہ انسان آنکھ سے پہلے شعور اس کا یا سینسر جو سب سے زیادہ تیز کام کرنا شروع کرتا، پہلے آنکھ انسان کی کام کرتی ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے یعنی انسان کے لیے دو عدد آنکھیں نہیں عطا کی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور پھر اس کے بعد زبان اور ہونٹ کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ انسان جو دیکھتا ہے اس کی روشنی میں وہ اندر اپنے اینالائز کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی زبان سے بکتا ہے جو کچھ بکنا ہوتا ہے، خیر یا شر۔ آنکھوں کے بعد زبان کا ذکر کیا گیا ہے، اور آج ہماری گفتگو میں چاہوں گا کہ مختصر انداز میں ذرا سا اس کو آپ کے سامنے رکھوں۔ زبان یہ اللہ رب العالمین کی نعمت، یہ آؤٹ پٹ ہے۔ ابھی تک ہماری گفتگو انپٹ پر تھی، اب آؤٹ پٹ ہے، اور یہ آؤٹ پٹ کا جو ذریعہ ہے وہ زبان ہے۔ زبان کے ذریعے سے یا لکھنے کے ذریعے سے انسان اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کرتا ہے، انسان اپنے اندر کی فیلنگز کو اوروں کے سامنے ایکسپریس کر سکتا ہے۔ آؤٹ پٹ کا ذریعہ زبان۔ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو بطور خاص ذکر کیا ہے آؤٹ پٹ کے ذریعوں میں، اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کی اہمیت کو صحیح طور پر سمجھانے کے لیے ایک بار کا واقعہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ، جلیل القدر صحابی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور یہ معاذ بن جبل یہ صحابہ کرام میں اعلیٰ درجہ رکھنے والے صحابی تھے، یعنی جن کو اللہ رب العالمین نے علم اور فضل اور فقہ سے نوازا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فتاوے دیا کرتے تھے، یعنی دینی معاملات میں یہ بہت زیادہ خبیر تھے، بہت زیادہ ان کو ایکسپیرینس تھا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو یمن کی طرف بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو دین کے مسائل بتائیں، دین کے معاملات بتائیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو لگا کہ انسان اپنی جو انسان حرکتیں کرتا ہے، انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، اس میں سب سے آسان عمل وہ ہے جو اپنی زبان کے ذریعے سے۔ ہم لوگ بھی آپس میں کہتے ہیں کہ زبان ہلانے میں کیا جاتا ہے، زبان ہلا دو، کرنا جس کو ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے اس میں کیا محنت ہے۔ آپ کو بیٹھ کر کے زبان چلانا ہے، زبان ہلانا ہے، ہم لوگ بھی بولتے ہیں آپس میں، اس کا مطلب زبان ہلانا، اس میں کوئی انرجی نہیں لگتی، زبان ہلانا بہت آسان ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ جب اس نعمت کو اتنی آسانی کے ساتھ ہم استعمال کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ غلط صحیح کی پرواہ کیے بغیر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ افلا نؤاخذ بما نتکلم به، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا مواخذہ ان باتوں پر بھی کیا جائے گا جو اپنی زبان سے ہم کرتے ہیں، اپنی زبان سے جو اول جلول چیزیں بکتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ ان کو لگا کہ یہ چیز مواخذہ کے قابل نہیں ہے، اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پکڑ ہو صحیح ہے، لیکن زبان کا کیا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، کبھی ادھر پھسلتی ہے کبھی ادھر پھسلتی ہے۔ تو ان کو لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ زبان پر گرفت نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تجھے گم کرے اے معاذ۔ یہ پیار بھری جھڑکی ہے، عرب کا انداز ہے کہ جب جھڑکی دینا ہوتا ہے، پیار سی ڈانٹ ایک لگانی ہوتی ہے، تو اس طرح کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا کہ ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تجھے گم کرے۔ یہ کیسا سوال تم نے کر دیا؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ زبان کی کہی ہوئی چیزوں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ ارے اللہ کے بدرے، اے اللہ کے بندے، جہنم میں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَفِي رِوَایَةٍ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ کہا جہنم میں منہ کے بل اوندھے کر کے لوگ نہیں ڈالے جائیں گے مگر اپنی زبانوں کی کھیتی کی وجہ سے، اپنی زبانوں کی کاشت کی وجہ سے۔ جہنمی جو ہوں گے، جہنم میں جو ڈالے جائیں گے لوگ، ان میں ایک بڑا طبقہ، یا کہہ لیجئے کہ 90% سے بھی اوپر کا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو صرف اپنی زبان کی بدولت، زبان کی وجہ سے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل جیسے فقیہ الامت، فقیہ صحابی تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی جھڑکی لگائی، اور اس کے بعد جھڑکی لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ زبان جو اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، جس کو حرکت دینے میں ہم کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں محسوس کرتے، جس کے اندر نہ کوئی ہڈی ہے، نہ کہیں کوئی لجلجی سی ایک چیز، لجلجی سی، پلپلی سی، معمولی سی گھٹیا سی ایک چیز، لیکن فرمایا کہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی سب سے خطرناک چیز یہی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری صحیح روایت کے اندر فرمایا
کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ او رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو بندہ اپنے جبڑوں کے درمیان والی چیز اور اپنی رانوں یا ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اسلوب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من یضمن لی ما بین لحییہ کی تعبیر استعمال کی، یعنی جس نے اپنے جبڑوں کے درمیان والی چیز۔ محدثین یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کھلم کھلا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جس نے اپنی زبان کی گارنٹی مجھے دے دی، یعنی اگر کسی بندے نے مجھے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ وہ زبان کا استعمال ناجائز چیز میں نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من یضمن لی ما بین لحییہ، جبڑوں کے درمیان، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت جس نے دے دی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایے کا اسلوب کیوں گھما پھرا کر کے کیوں آپ نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا کیوں نہیں کہا کہ جس نے زبان کی ضمانت دے دی؟ کہہ سکتے تھے۔ شارحین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ زبان کہہ دیتے تو ایک نارمل نام ہو جاتا، جو عام طریقے سے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ آپ نام لیتے ہیں، اس طریقے کا ایک عضو کا نام ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب اختیار کیا تاکہ انسان کی توجہ خاص طور پر جائے کہ آخر یہ کون سی چیز ہے، غور کرے اس کے اندر، اور غور کرنے کے بعد پتہ چلے کہ صاحب یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، حقیر سی چیز ہے جس کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جبڑوں کے درمیان کیا صرف زبان ہی ہے؟ غور کریں آپ، جبڑوں میں تو پورا منہ شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منہ پورے کا پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ بہت مختصر ہوتی تھی اور بہت سارے اس کے اندر مضامین ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس طرح کی تعبیر اس لیے استعمال کی تاکہ حضرت انسان کو، امت کے لوگوں کو بتلائیں کہ مسئلہ صرف زبان کا نہیں ہے، زبان والا کام تو خیر ہے ہی اہم، اور وہ زبان والا کام آپ اپنی آنکھ سے لے رہے ہو، آپ اپنی ناک سے لے رہے ہو، یا پھر زبان کا بھی ایک کام تو بولنے کا ہے، لیکن مسئلہ صرف بولنے کی بات تک نہیں ہے۔ جبڑے کا ذکر کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جبڑا کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ کھانے پینے میں۔ جب کوئی چیز آپ کو چبانی ہوتی ہے، جب کوئی چیز آپ کو نگلنی ہوتی ہے، وہاں پر حضرت جبڑے کا استعمال ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف انسان کو متنبع کر رہے ہیں کہ جہاں اپنی زبان کو کنٹرول کرو بات کرنے کے تعلق سے، وہیں اپنے منہ کو کنٹرول کرو حرام کھانے سے بچانے کے لیے۔ اس زبان کے ذریعے ہی سے انسان کھاتا بھی ہے، انہی جبڑوں کا استعمال کر کے انسان لقمہ بھی چباتا ہے، حرام کا لقمہ، سود کا لقمہ، ظلم کا لقمہ اور جبر اور استبداد کا لقمہ۔ جو بھی غلط طریقے سے آپ اپنے جبڑے کے اندر ڈالو گے، پھر وہ آپ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے گارنٹی اس کی نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اگر کوئی شخص اپنے جبڑے کے درمیان کی چیز کی یعنی اپنے منہ کی گارنٹی دے دے، اور منہ صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتا، منہ کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر شارحین نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان جو عام طور سے بولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس معنی کو بھی انہوں نے یہاں پر لے لیا، اور وہ معنی بھی لے لیا جو کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس پر بھی توجہ دلوا دی کہ گویا جو انسان غلط نہ بولے اور نہ غلط طریقے کی چیز کھائے، اپنے پیٹ کے جہنم میں۔ آج آپ دیکھ لینا پوری دنیا کے اندر جو فسادات ہیں، وہ فسادات کس لیے ہیں؟ عام طور سے ہم اور آپ بولتے بھی ہیں کہ بھی پاپی پیٹ کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، بولتے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیٹ ہی وہ جہنم ہے جس کے لیے انسان ہر جائز ناجائز طریقوں کو استعمال کرتا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دو چیزوں کی صرف گارنٹی مانگی ہے کہ ان دو چیزوں کی کوئی بندہ مجھے گارنٹی دے دے اور میں اس کے لیے جنت ابھی لکھ کر کے دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ اس کو دیتا ہوں کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس میں سے پہلی چیز یہی ہے، میں یضمنی ما بین لحیی، جو شخص مجھے ضمانت دے دے اپنے جبڑوں کے درمیان والی چیز کی، یعنی اپنی زبان اور اپنے منہ کی، اور دوسری چیز وما بین رجلیہ او فخذیہ، اور اپنی ٹانگوں کے درمیان کی چیز، یعنی شرمگاہ۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان یا تو اشتہا کی وجہ سے بدمعاشیاں کرتا ہے اور یا شہوت کی وجہ سے بدمعاشیاں کرتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے والے یہی دو آلے ہیں جس کی وجہ سے حضرت انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایک زبان جو اشتہا اس کی ہوتی ہے، اور شرمگاہ جس کی شہوت ہوتی ہے۔ شرمگاہ کے ذریعے سے انسان ساری غلط حرکتیں اپنے چرم سیما پر پہنچاتا ہے۔ دھیان دیجئے گا، شرمگاہ ہی وہ آلہ ہے جس کو استعمال کر کے انسان اپنی شرارتوں کو چرم سیما پر، اس کے ایوریسٹ پر پہنچا دیتا ہے۔ انسان کو اور بھی آلات ہیں جن کو استعمال کرتا ہے۔ آنکھ غلط جگہوں پر استعمال کر کے شروعات کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا ہے کہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زناکاری صرف شرمگاہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، زناکاری آنکھ بھی کرتی ہے، زناکاری زبان بھی کرتی ہے، زناکاری آپ کی انگلیاں بھی کرتی ہیں، یہ راستے ہموار کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد شرمگاہ تو لاسٹ اسٹیج ہے، وہ ان چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، وہ آخری اسٹیج ہے۔ تو ان دو چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دوسرے والے حصے پر نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وہ میرا ٹاپک ابھی نہیں ہے، اس پر گفتگو ایک لمبے وقت متقاضی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا اس میں بطور خاص اس روایت کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ زبان سے آدمی کر کیا سکتا ہے؟ آئیے ذرا سا اس کی طرف بھی ہم توجہ کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق زبان سے۔ انسان غیبت کرتا ہے زبان کے ذریعے سے، غیبت زبان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ قرآن نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بہت ساری اخلاقی تعلیمات اس میں دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، غیبت ہمارے یہاں جب اس کے بارے میں عام طور سے کہا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی برائی نہ ہو اور آپ اس کے بارے میں کسی سے کہیں کہ صاحب اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ عام طور سے ہم لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے، لیکن کیا غیبت اسی کو کہا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کسی سے کہتے ہو جو اس کے اندر نہیں ہے، تب تو وہ غیبت نہیں، وہ بہتان ہے۔ بہتان تراشی ہے وہ۔ غیبت کسے کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی میں کوئی برائی پائی جاتی ہے، کوئی نگیٹو چیز پائی جاتی ہے اور آپ اس سے نہ کہہ کر کسی تیسرے سے کہہ رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ چیز ہے اس کے اندر، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ عیب اس سے کہنے کے بجائے آپ کسی تیسرے سے کہہ رہے ہیں۔ یہی غیبت ہے، اسی کو غیبت کہا گیا ہے۔ اور اس کی تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ کوئی تمہارا مردہ بھائی، مردہ جنازہ بھائی کا، سگے بھائی کا سامنے رکھا ہوا ہو اور آپ اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اور اس کی ران کے، بازو کے اور ہاتھ کے گوشت کو، اس کی بوٹیوں کو کاٹیں اور مزے لے لے کر گوشت کے لقمے بنا کر چبائیں؟ اچھا لگے گا؟ ایحب احدکم،
کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو؟ کس بات کو؟ ان یاکل لحم اخیہ، کہ اپنے مردہ بھائی، ان یاکل لحم اخیہ میتن میتن، اپنے مردار بھائی جو مر چکا ہے اور بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے، اپنا سگا بھائی مر چکا ہے، اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کے جسم سے گوشت اور بوٹیاں نوچ نوچ کر، کیسا تصور آپ کو لگتا ہے؟ کیسا تصور آپ کے ہاں آتا ہے؟ شیر اور گیدڑ اور بھیڑیے بھی شاید اس طرح کی چیز کو پسند نہ کریں، ہاں وہ بھی اپنے قبیلے کو معاف کر دیتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں لیکن وہ اٹیک قبیلے سے باہر، لیکن یہ غیبت کرنے والا لحم اخی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اپنے کسی بھائی کسی انسان کا گوشت کھا رہے ہو، نہیں، اپنے بھائی سگے بھائی، اخ کو ہا کی ضمیر کی طرف مضاف کیا گیا ہے، اور جب اخ مطلق بولا جاتا ہے تو وہ حقیقی بھائی عام طور سے مراد لیا جاتا ہے، یعنی اپنے سگے بھائی، خونی رشتے کے بھائی، اس کا گوشت نوچ نوچ کر کچا چبا رہے ہیں، یہ ہے غیبت کی تشبیہ۔ کون بندہ اس چیز کو پسند کرے گا؟ ہم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ گوشت خور کتنا ہی زیادہ ہو، کیا وہ اس قسم کے گوشت کو پسند کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں اس کو پسند کرنے والے؟ یہ ہے غیبت۔ گوشت کو کھانا پسند ہم میں سے شاید کوئی نہ کرے، حسن ظن ہے آپ کے ساتھ، ہم ابھی اتنی نچلی سطح پر نہیں گرے کہ آدم خور ہی بن جائیں، لیکن غیبت کر کے ہم آدم خوری ہی کر رہے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں۔ تو یہ غیبت ہے، اور وہ کس سے کی جاتی ہے؟ زبان سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر روایت ہے، لا يدخل الجنت قطار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر چغل خوری کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ اور چغل خوری کس سے کی جاتی ہے؟ ہاتھ سے، پیر سے نہیں، اسی زبان کے لوتھڑے سے، اسی گوشت کے پلپلے لوتھڑے سے، لجلجے لوتھڑے سے چغل خوری بھی انسان اسی سے کرتا ہے۔ کون اس پر کوئی پرواہ کرتا ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو جب تک دو چار لوگوں کی برائی نہ کریں۔ پہلے زمانے میں یہ سب باتیں سمجھی جاتی تھی کہ یہ عورتوں کی عادتیں ہیں کہ جہاں بیٹھتی ہیں وہ کسی تیسرے کی غیبت ہی کر رہی ہوتی ہے، لیکن آج کل جو چوڑی پہننے والے نہیں ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ پتہ نہیں مردانگی کس زمانے میں کب کی رخصت ہو چکی ہے، عورتوں کی عادتیں مردوں کے اندر آ گئی ہیں۔ غیبت، چغلی، یہ سب ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی، اور یہ سب وہ آفتیں ہیں جو گناہ کبیرہ کہی جاتی ہیں، یعنی چھوٹے گناہ نہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ غیبت ہے، چغل خوری ہے۔ اچھا، اس سے بھی معاملہ اگر اتنا ہی پر رہتا تب بھی غنیمت تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ آج ہماری زبانیں اتنی بے باک ہو گئی ہیں کہ کسی کی عزت پر بھی کیچڑ اچھالتے ہوئے ہمارا دل نہیں کانپتا، ہمارا دل نہیں تھراتا۔ کسی پر زنا کی تہمت مات دینا، کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کو بدنام کر دینا کتنی آسان سی چیز ہو گئی ہے۔ آپ کی کوئی غرض کسی سے نہیں پوری ہوئی، آپ نے اس کو سرے بازار ننگا کر دیا الزام لگا کر کے، چاہے بیچارہ وہ سفید پوش ہو، اس نے خواب میں بھی نہ سوچا ہو، لیکن آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک زہریلا جملہ اس نے اس کے پوری زندگی کے کیریکٹر کو ننگا کر دیا، وہ سماج کے اندر ننگا ہو گیا۔ کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ کون جائے گا تحقیق کرنے، اور اس طرح کی چیزوں کی تحقیق کر کون پاتا ہے؟ لیکن جانتے ہیں آپ، یہ وہ گناہ ہے جو غیبت اور چغل خوری سے آگے بڑھ کر اس کو قذف کہا جاتا ہے۔ قذف جس کی حد ہے شریعت کے اندر، اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو آپ کو حد قذف آپ کے اوپر لاگو ہو جائے گی۔ کسی دوشیزہ کی، کسی عورت کی عزت پر کوئی وار کرنا، اس کے بارے میں کوئی جملہ کسنا، یہ مذاق نہیں ہوا کرتا۔ آج ہمارے سوشل سائٹس پر رہنے والے نوجوانوں سے ذرا پوچھیے آپ کہ کس طریقے سے اس معاملے کو ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ جس کسی کی بہو بیٹی کی چاہے عزت اچھال دیا، کسی کو غلط
تہمت کسی پر بات دی، کسی غلط تعلق کے بارے میں بات کر دی، یہ باتیں اتنی آسان ہو گئی ہیں اور اتنے چٹخارے لے کر کے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی جرم ہے، یہ حد قذف، اور یہ بھی حضرت انسان زبان کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میڈیا، میں اصل میں اس پر بہت لمبی گفتگو کرنا چاہتا تھا، آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو میڈیا ہے، اگر آپ میڈیا سے واقف ہوں گے، میڈیا میں چند نام ہیں جو حقیقت کو کسی حد تک لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ورنہ 2014 کے بعد کا جو پڑوسی ملک کا منظرنامہ ہے اس میں پورے کا پورا میڈیا بکا ہوا ہے اور ساری وہ خبریں نشر کی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور صرف ایک تھیوری کی بنیاد پر خبروں کو ڈھالا جاتا ہے، خبروں کو بنایا جاتا ہے اور ریڈی میڈ خبروں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ میڈیا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زبان کے دائرے میں نہیں ہے؟ یہ زبان کے دائرے میں ہے۔ کسی کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، کسی کے بارے میں غلط باتیں منسوخ کرنا، کوئی غلط خبر چلانا، اور آج کل سوشل سائٹس کے اندر یہ چیزیں اتنی آسان لوگوں کو معلوم پڑتی ہیں کہ ابھی غزہ اور فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، آپ سوشل سائٹس کو دیکھ لیں، 90 سے بلکہ 99% جو نیوز اس پر آپ کو ملے گا وہ سارا کا سارا غلط ہے اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ پڑوسی ملک کا میڈیا اسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اسی پر ڈسکس کرتا ہے، اور اسرائیل جو ہمارا ازلی دشمن ہے، یہود، وہ جن چیزوں کو عوام میں پھیلانا چاہتا ہے اسی چیز کو پھیلایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ سوشل سائٹ سے سوشل سائٹ سارے کے سارے انہی یہودیوں کے ہیں، تو پلیٹ فارم بھی انہی کا، اور انسانی طاقت، انسانی پاور، مین پاور ہمارا ہے، ہم کو یوز کر کے، اور ہم نادانستہ طور پر خود اپنی جڑوں پر کلہاڑیاں مار رہے ہیں اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں یاد رکھیے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ہمارے ذریعے سے پھیلائی ہوئی ایک ایک غلط خبر، اس کا محاسبہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں کرنا ہوگا۔ اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کی قسم قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، فاسق، دیکھیے قرآن کی تعبیر پر غور کیجیے گا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے، فاسق یعنی ہے تو مومن، مسلمان ہی ہے لیکن وہ نماز روزہ کا بہت پابند نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے بہت سارے لوگ گناہوں کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کہا کہ اگر کوئی ایسا بندہ تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے جو نیک نہ ہو، جو صالح بندہ نہ ہو، تو تم کیا کرو؟ فتبینوا۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو مسلمانوں میں سے ہیں، غیر مسلم کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں، قرآن فاسق کے بارے میں کہہ رہا ہے جو مسلمانوں میں سے ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے بلکہ فاسق مومن ہے، یعنی وہ کمال ایمان اس کے اندر نہیں ہے، صالحیت نہیں ہے، وہ عام لوگوں میں سے ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ کہا کہ اگر ایسے کسی بندے کی طرف سے آپ کے پاس کوئی نیوز پہنچے، کوئی خبر پہنچے تو کیا کرو؟ فوراً فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر ڈال دو۔ یہی کہا قرآن نے، کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کے بارے میں چھان بین کرو، اس کے بارے میں تحقیق کرو، یہ پتا کرو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس سے پہلے کہ اپنے سے کسی اور کے پاس فارورڈ کرو۔ کس کے پاس اس چیز کا شعور ہے؟ مسلمانوں کے پاس اس چیز کا شعور ہے۔ یہ مسلمانوں کی دی ہوئی خبر کے بارے میں کہا گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کی گردن کاٹنے والوں کی طرف سے اس طرح کے نیوز کو پھیلایا جا رہا ہو، RSS کی طرف سے، سنگی ذہنیت والے لوگوں کی طرف سے، باقاعدہ سوشل سائٹ اس وقت اس پر جس طریقے سے دشمن مسلمانوں کی جڑ کاٹنے پر لگا ہوا ہے، اور سوشل سائٹس کو خاص طور سے جس طریقے سے واچ کیا جا رہا ہے اور اس پر IT سیل باقاعدہ پڑوسی ملک کا کام کر رہا ہے، اگر ہم نہیں جانتے تو یہ مصیبت ہے، اگر ہم جانتے ہیں تو یہ مصیبت ہے، اور اگر نہیں جانتے تو یہ اور بڑی مصیبت ہے۔
ہمارے نوجوانوں کو اس کو بتانا چاہیے کہ پڑوسی ملک کس طریقے سے آئی ٹی سیل پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کی خبروں کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت میں نہ وہ اب محمد ہوتا ہے، نہ عبداللہ ہوتا ہے، نہ عبد الرحمن ہوتا ہے۔ اگر دھوتی کھول دیجئے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سے کوئی یادو کوئی شرما نکلے گا۔ آج کا سوشل سائٹس کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں، کوئی لڑکا اپنے آپ کو لڑکی کہہ کے پیش کر دیتا ہے آئی ڈی بنا کر کے، فیک آئی ڈی، کوئی لڑکی کوئی لڑکا بن کر کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اتنی چیزیں، اتنا زیادہ فراڈ ہے اس کے اندر، اور اس طرح کی پلیٹ فارم پر آپ جو نیوز آپ کو مل جاتا ہے آپ اس نیوز کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ اس سے مسلمانوں کا مورال گرے گا یا مسلمانوں کا مورال بلند ہوگا، اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور کبھی ہمارے ذہن میں آتا کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا ہمیں جواب دہی کرنی ہے؟ اس لیے خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھو، اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، زبان اور زبان کا کام کرنے والے یعنی انگلیاں، یہ جو ٹچ اسکرین پر آپ کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں، ایک ایک حرکت آپ کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کم سے کم ایک مسلمان تو بن جاؤ، ایک مسلمان کو بن کر کے دکھاؤ اپنے آپ کو، کون سی چیزیں آپ کے مفاد میں ہیں، آپ کی ملت کے مفاد میں ہیں، اور کون سی چیزیں آپ کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں، کس خبر کا اصل مقصد کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ زبان کی حفاظت کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں باشعور بنائے۔ اللہ رب العالمین اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ایک برا وقت آیا ہوا ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے ہم بہت مطمئن ہیں کہ یہ فلسطین کا معاملہ ہے، ہم بہت مطمئن ہیں کہ یہ ہندوستان کے کسی خاص صوبے کا معاملہ ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہوا ہمارے ملک میں بھی پہنچ چکی ہے اور آپ کے پڑوس کے اندر پہنچ چکی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں کی جو واقعات ہوئے ہیں وہ آپ اور ہم سبھی اس سے واقف ہیں۔ تو قوم کے جو باشعور افراد ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے موقعوں پر نوجوانوں کی ان کے لیے ایک تربیتی کورس بنانا چاہیے، اس طریقے کی ایک مہم چلانی چاہیے کہ کیسے سوشل سائٹس کو استعمال کیا جائے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر سوشل سائٹس کو استعمال کرنے والا اس کی ہر گتی ودھی واچ کی جا رہی ہے، اور کل کلاں کو کسی ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کے ٹہرے میں آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایسا وقت آ جائے اس سے پہلے ہم کو سنبھل لینا چاہیے، ورنہ آپ دیکھ لیں بہت سارے واقعات ہیں کہ کرتا کوئی ایک بندہ ہے، اور آج خود فلسطین کے اندر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کمینے حماس والے جو کچھ کرنا تھا وہ پتنگ حرکت کر کے چلے گئے، لیکن جھیل کون رہا ہے؟ غزہ کے معصوم اور وہاں کے بے گناہ شہری پیچھے جا رہے ہیں، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی 24 گھنٹہ نہیں گزرتا جس میں 400-500 لاشیں نہ گر جائیں، اور ان لاشوں میں 20 سے 30% بلکہ 40% وہ شیرخوار چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اس دنیا کو ابھی دیکھا تک نہیں ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی منظر پوری دنیا کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر دہرایا جائے؟ ہوش لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کا شعور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، زندگی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے ساتھ کے لیے دی ہے۔ جانوروں کی زندگی ہماری نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو دل میں آئے ہم کرتے چلے جائیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہماری ایک ایک چیز، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹیز واچ کی جا رہی ہیں۔ ایک ایک آدمی پر 40 سے زیادہ فرشتے متعین ہیں، جانتے ہیں آپ؟ ایک ایک بندے کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرنے کے لیے 40 سے زیادہ فرشتے ایک بندے پر اللہ رب العالمین نے لگا رکھے ہیں، جبکہ فرشتہ وہ مخلوق ہے جن کو نہ سونا ہوتا ہے، نہ ان کو پیشاب پاخانہ کرنا ہوتا ہے، نہ ان کو ریسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ انسان کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کے لیے 40 سے بھی زیادہ فرشتے اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھے ہیں۔ کہاں جائیں گے ہم اور آپ؟ کس کونے خطرے میں بچیں گے؟ قبر میں بھی جانا ہے، اور قبر کے اندر جن چیزوں کا عذاب سب سے پہلے شروع ہوگا وہ اسی زبان کا عذاب ہے۔ چغل خوری کرنے والے، غیبت اور بہتان تراشی کرنے والے، ان لوگوں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم میں اور قیامت میں تو جو ہونا ہے وہ ہوگا، اس سے پہلے قبر ہی سے ان کا سلسلہ عذاب کا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
ان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر شناسی سیکھیے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی اور مجھ کو بھی، میں کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بہت زیادہ باشعور ہوں، میں خود ایک جاہل انسان ہوں، اور اس طرح کی چیزوں میں ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کی جائے، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، اس میں ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں باشعور بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے ہر صبح و شام پڑھنے کے لیے، اس میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے جسم کے اعضاء کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہمارے ذریعے سے کسی ہمارے مسلم بھائی کو کوئی اذیت پہنچے، چاہے جانے میں چاہے انجانے میں۔ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض، اس کے اندر یہ دعا کے اندر یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول نے سکھلایا کہ انسان ہر صبح و شام کو اس دعا کو پڑھے کہ اس کی طرف سے کسی مسلم بھائی کو جانے میں یا انجانے میں کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی گزند نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں اس کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، سبھی کو اس سلسلے میں باشعور ہونا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر جہاں جہاں بھی آزمائشیں ہیں، اللہ رب العالمین ان آزمائشوں کو ٹال دے، اور دشمنان اسلام جو اسلام اور مسلمانوں کے در پہ آزار ہیں، اللہ رب العالمین ان کی جانے والی سازشوں کو، ان کے کیے جانے والے مکروں کو، ان کی جانے والی چالوں کو اللہ رب العالمین خود انہی کو اس کے اندر پھنسا دے۔ اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے۔ اے اللہ تو اس دنیا میں ان سارے لوگوں کو باعث عبرت بنا دے، عبرت نشان بنا دے، جس طریقے سے تو نے فرعون و حامان و قارون کو بنایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے دین کی طرف لوٹیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی طرف لوٹیں، سلف صالحین کی اتباع کی طرف لوٹیں۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جن کے گھروں میں بیٹیاں شادی کے انتظار میں ہیں اللہ رب العالمین ان کو معقول رشتے دلوا دے۔ ہم میں سے جن لوگوں کی جو بھی جیسی بھی ضروریات ہیں اگر اس میں ہماری بھلائی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے تو اللہ رب العالمین ان ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔